أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم نئی سورہ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سورہ یونس۔ یہ ایک نبی کا نام تھا جن کے بارے میں 2-3 باتیں بہت مشہور ہے۔ ایک بات تو یہ مشہور ہے کہ ان کا لقب ہے صاحب الحوت، مچھلی والے۔ کیوں مچھلی والے کہا جاتا ہے؟ قرآن میں اس کا اشارہ ہے۔ اشارہ یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تھا اور اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی۔ انہوں نے پہنچایا لیکن لوگ مان کے نہیں دے رہے تھے، تو عاجز آ کر کے اللہ کے اجازت دینے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے کہ اب یہ ماننے والے نہیں، سمجھنے والے نہیں۔ ہجرت جائز ہے بلکہ مستحسن ہے، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، نکل گئے۔ اور اللہ کی اجازت نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی ان کے درمیان یہ کوشش اور جد و جہد اور ہونی چاہیے۔ ابھی ان کے درمیان امکان ہے کہ کچھ لوگ اور ایمان لے آئیں، ان کو ہدایت مل جائے۔ جب تک یہ امکان رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو اجازت نہیں دیتا۔ جب وہ امکان ختم ہو جاتا ہے تو اجازت دیتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کے لیے گویا ایک طرح سے نیا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے، یا تو وہ فوراً مان لیں یا پھر ان کے خلاف اللہ کی کارروائی ہوتی ہے۔ یہ جو بات تھی کہ اللہ نے اجازت نہیں دی اور نکل بھاگے، تو وہ لوگ جو نہیں مان رہے تھے وہ تو مجرم تھے ہی، ان کی گرفت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ نبی ہوتے ہوئے بغیر اجازت کے نکل گئے تو ان سے پہلے انہیں کی گرفت ہو گئی۔ نبی ہونے کے باوجود کیا گرفت ہوئی؟ مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے، کشتی پہ سوار ہوئے، جا رہے تھے، پتہ چلا کہ کشتی بہت زیادہ مجدھار میں ہل ڈول رہی ہے۔ اب ایک تصور تھا کہ اس طرح کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس وقت پیدا کرتا ہے جب کوئی غلط کار کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان سوار ہو جاتا ہے۔ اب کون ہے جو اللہ کا نافرمان ہے؟ تو انہوں نے خود اعتراف کیا، ان کو ڈال دیا پانی میں اور مچھلی نے نگل لیا۔ اب مچھلی کے بارے میں ہمارا تصور تو یہ ہے کہ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں یہ ہے کہ ہم سے کئی گنا بڑے بھی ہوتے ہیں، ہے نا؟ وہ پورے ہمارے ڈھانچے اور وجود کے ساتھ ہمیں نگل سکتے ہیں، آج بھی اور اس زمانے میں بھی۔ تو وہ جو کچھ کرتے تھے اس کی وجہ سے گویا ان کو نگل لیا۔
اللہ سے توبہ کیا انہوں نے تو پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے کنارے ڈال دیا، اس لیے انہیں مچھلی والے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس میں پیغام کیا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے کسی کام پہ ڈپیوٹ ہے وہ اس وقت تک کرتا رہے جب تک کہ اللہ اس کام کے سلسلے میں نئی ہدایت نہ دے دے۔ اب جب وہ نکل گئے تو قوم کے لوگوں میں کچھ حس تھی، انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ نبی نکل گیا ہے، تو آج سے پہلے کی تاریخ یہ ہے کہ نبی اگر آبادی سے نکل جاتا تھا تو ان پہ آفت آ جاتی تھی، تو ہمارے درمیان سے نبی چلا گیا ہے تو گویا اب ہم خطرے میں ہیں، ہمارے اوپر آفت ٹوٹ جائے گی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگ اللہ کی اطاعت قبول کر لیں۔ اور انہوں نے قبول کر لیا، توبہ کیا، وہ لوٹ کر کے آئے تو بہرحال ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کی اور ان کے پاس اطاعت و فرما برداری بھی کی۔ تو یہ سورہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں انہیں اسی نبی کے قصے کے تناظر میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو ہم سورہ کے اندر پڑھیں گے۔ جی نبی کے ہاتھ پہ ہے نا مولانا، ہاں اصل میں کتنے وقت رہے اس کی صراحت قرآن میں نہیں ہے کہیں، لیکن رہے مچھلی کے پیٹ میں وہی بہت بڑی سزا تھی، پہنچ گئے نہیں، قوم عذاب میں مبتلا نہیں تھی، قوم مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یس میں نے وہی کہا ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے انہیں یہ احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی، وہ لوٹ کر کے اپنی قوم کے درمیان آئے، قوم تو توبہ پہلے ہی کر چکی تھی، ان پر ایمان لائے اور ان پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے تو یہ قصہ جو یونس علیہ السلام کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر سنایا گیا، یہ سورہ مکی ہے نا۔ اب مکے کے اندر کب سنایا گیا، اگر یہ بھی ہم سمجھ لیں تو ہمیں اس کے اندر آنے والی بحثوں کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مکے کے اندر اس وقت سنایا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانا شروع کیا، ان کو لگا کہ یہ نیا پیغام ہے، نئی بات ہے، عجیب و غریب چیزیں ہیں، اس کو کس طرح مان لیا جائے۔ اب نہ ماننے پر اللہ کے رسول ان کو دھمکی دیتے تھے کہ اللہ کی گرفت ہوگی، تو اس پر ان کی طرف سے کبھی تو مذاق اڑایا جاتا تھا، جب کچھ وقت زیادہ گزر گیا تو مذاق کے ساتھ ساتھ وہ مطالبہ بھی کرنے لگے کہ لے آؤ عذاب۔ اب یہ مطالبہ ڈھٹائی کی وجہ سے ہوتا ہے، ضد کی وجہ سے ہوتا ہے، اس پر ان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم یہ مطالبہ کر رہے ہو تو یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اور نبی اور اصحاب نبی کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ تم جو کوشش کر رہے ہو یہ نہیں مان کے دے رہے، اس قدر ڈھٹائی پہ اتر آئے ہیں تو بھی ابھی تمہیں کوئی نیا قدم نہیں اٹھانا ہے، ابھی تمہیں وہ کام کرتے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تمہیں اس کی اجازت نہ دے دے کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ یہ ہے ماحول کہ ایک طرف تو جن کو پیغام پہنچایا جا رہا ان کی طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہے، اور دوسری طرف جو پہنچانے والے ہیں وہ پریشان ہیں، عاجز ہیں، کیا کریں، لیکن اس کے باوجود ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ تم کو یونس کی طرح جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں تو یہ وہ پہلو ہے جو اس میں خاص طور سے اجاگر کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ابھری ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے، جس کا وہ انکار کر رہے تھے، اس کی حقانیت ثابت کی گئی ہے، اس کی عظمت ثابت کی گئی ہے، اور نہ ماننے پر تعجب کا اظہار ہے۔ اصلاً تو وہ تعجب کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس انداز سے اس میں بحث کی ہے اس پہ گویا اللہ تعالیٰ کو تعجب ہے کہ یہ کیوں مان کر کے نہیں دے رہے ہیں۔ اب کیسے یہ بات ہے،
اس کا اشارہ یہ سب سے پہلا لفظ ہے، الف لام را۔ ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کا مطلب یہ کہ یہ کچھ حروف ہیں جن کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے پڑھنے کے انداز کی وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، لیکن یہ عموماً قرآن مجید کی ان صورتوں میں آئے ہیں جن میں قرآن کی اہمیت اور عظمت بیان کی گئی ہے، بلکہ چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تم اس کو کلام الہی نہیں مانتے تو ایسا کلام پیش کر کے دکھا دو۔ تم بھی تو عربی جانتے ہو، یہ کتاب بھی عربی زبان میں ہے، اور جس طرح تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم سے اچھی زبان کوئی نہیں جانتا، عرب کا مطلب ہی ہوتا ہے فصیح و بلیغ زبان بولنے والے، اور عرب کے باہر کے جو لوگ تھے ان کو وہ عجمی کہتے تھے، اسی لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زبان اچھی نہیں ہے، وہ سب گونگے ہیں، اچھی بات نہ کر سکتے ہیں نہ فصیح و بلیغ بات کر سکتے ہیں۔ اتنا جو تم اتاولے بنتے ہو یا بڑے بنتے ہو تو تم اس کا پروف دے کر کے دکھا دو۔ پروف دکھانے کے لیے یہ جو شروع کے حروف ہیں یہ اصل میں اشارے ہیں۔ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اس چیز کو سمجھیے، کوئی بھی زبان بنتی ہے وہ حروف تہجی سے بنتی ہے، الف با تا سا جیم ہا خا۔ لیکن ذرا مجھے بتا دیجیے ان حروف کا معنی مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا دے، کسی بھی زبان میں جو حروف تہجی ہیں اے بی سی ڈی کا معنی مطلب بتائیے، آ ای ای او او کا معنی مطلب بتائیے۔ کوئی معنی مطلب نہیں، لیکن کوئی زبان بغیر ان حروف کے بنتی نہیں۔ ان حروف کو جوڑ جوڑ کے بامعنی لفظ بنایا جاتا ہے، پھر زبان بن جاتی ہے۔ تو انہی حروف کو جوڑ کے تم اپنی زبان عربی بولتے ہو، اور انہی حروف کو جوڑ کر کے یہ اللہ کا کلام قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، تو تم کو ایسا کلام تو بنا لینا چاہیے اگر بڑے قابل بنتے ہو تو۔ لیکن اگر تم ایسا کلام نہیں بنا سکتے تو پھر کیسے کہتے ہو کہ یہ کلام محمد گڑھ کے بیان کر رہا ہے، یہ کلام جھوٹا ہے، یہ کلام قابل قبول نہیں ہے، اس میں یہ نقص اور یہ ہے؟ کیسے کہتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہتے ہو تو اس سے بہتر کلام پیش کر کے دکھاؤ، یا ایسا ہی کلام پیش کر کے دکھاؤ۔ یہ چیلنج عموماً ان صورتوں میں موجود ہے جہاں یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حروف کو جوڑ کر کے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے ایک معنویت پیدا ہوتی ہے، پھر الفاظ کو جوڑ کر کے جملے بنتے ہیں تو اور معنی بڑھ جاتا ہے۔ ایسے تو زبان بنتی ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں پھر یہ بھی کھٹکتا ہوگا کہ پھر یہ حروف جسے ہم حروف تہجی کہتے ہیں یہ کس کام کے لیے؟ کیوں اس کے بغیر کوئی زبان نہیں بنتی؟ نو، اصلاً یہ حروف تہجی جو ہے، زبان تو وہ ہے جو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی آواز ہے، وہ وجود میں آ جاتی ہے، لیکن ہمارے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ان ساری آوازوں کو آپ اکٹھا کریں تو یہ سارے حروف تہجی بن جائیں گے۔ تو اصلاً یہ حروف تہجی منہ سے نکلنے والی آواز کی علامت ہے، یا اس کی ایک طے شدہ شکل ہے۔ اس آواز سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہم کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان آوازوں سے جو کچھ بھی ہم اظہار کرنا چاہیں وہ صرف ایک حرف سے اظہار کرنے میں بات بنتی نہیں، کبھی کبھی بن جاتی ہے، کبھی کبھی ایک آدھ حرف کا بن جاتا ہے، لیکن سارے حروف سے نہیں بنتا۔ اب ان آوازوں کو جوڑ گھٹا کر کے ہم بہت سارے الفاظ بنا لیتے،
اور ہر لفظ کا ایک معنی اور مطلب سمجھنے لگتے. الف بے جوڑ دیا اس کا معنی کیا سمجھا؟ باپ. الف میم جوڑ دیا اس کا معنی کیا سمجھا؟ ماں. امن مانے ماں، ابن مانے باپ. الف خے جوڑ دیا اخن مانے بھائی. ویسے ہی ہر زبان میں ہوتا ہے. یہ ہے اصل بات کہ یہ حروف ہمارے منہ کی آواز کی نشان. اسی لیے حروف کی کہاں سے نکلتا ہے اس کا ایک پورا فن ہے جو فن تجوید میں مخارج کی شکل میں بتایا جاتا ہے. اب ان آوازوں سے جو بھی مفہوم ادا کرنا چاہتے ہیں اس کو مختلف روپ دیتے ہیں تو لفظ بن جاتا ہے. پھر اس کو اور موڈیفائڈ کرتے ہیں تو جملے بن جاتے ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے جو ہم اگر سمجھیں تو ہم کو یہ الجھن نہیں ہوگی. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ قرآن مجید جو ہے اور اس کی جو آیات ہیں یہ اصل میں اللہ کی پرحکمت کتاب کی آیات ہیں. اب تلکا سے مراد ہم آیات جو پورے قرآن میں وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہوتا ہے جو سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس سورے کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں یا جو آیت سامنے ہوتی ہے اس کا مجموعہ اشارہ ہوتا ہے. جیسے تلکا سورۃ، یہ سورہ کیا ہے؟ کتاب حکیم کی آیات. کتاب حکیم تو پورا قرآن مجید ہے، اس کی کچھ آیتوں کے مجموعے کو سورہ کہا جاتا ہے نا. کہیں کم آیت کہیں زیادہ آیت، اس کو سورہ کہا جاتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ سورہ یا یہ سورہ کیا ہے؟ جو کتاب حکیم ہے اس کی آیتیں ہیں. اب کتاب حکیم سے مراد قرآن مجید ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں. لیکن قرآن مجید کو کتاب کیوں کہا؟ یہ بتائیے. کتاب کا مطلب ہوتا ہے لکھا ہوا. جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اور اس میں کسی گھسپیٹ کا امکان نہیں ہوتا، کسی کمی بیشی کا امکان نہیں ہوتا. تو ہم کو یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے دی، لیکن رسول نے اس کو لکھوا دیا تاکہ یہ محفوظ رہے، اور وہ پہلے سے طے شدہ تھا. پچھلی امتوں کو رسول لکھواتا نہیں تھا. پوری توریت کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس میں احکامات اور ہدایات بیان ہوئے ہیں دوسری اور پچھلی آسمانی کتابوں کے مقابلے میں، وہ تو لکھی لکھائی ان کو دی گئی تھی تختیوں پر. اس کے باوجود انہوں نے اس میں بدل ڈالا، تبدیل کر دیا. حالانکہ وہ لکھی لکھائی ان کو بھی اسی لیے دی گئی تھی کہ وہ محفوظ رہے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. اس لیے کہ جو اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی ہے، بندے لکھیں تب تو 19-20 کمی بیشی ہو سکتی ہے سننے میں لکھنے میں، لیکن اللہ کی طرف سے تحریر شدہ ہے تب پھر اس میں کیا کمی بیشی. لیکن پھر بھی تعریف کی انہوں نے، تبدیلی کی انہوں نے، حروف گھٹائے، الفاظ گھٹائے، عبارتیں بدلی، سب کیا، جس کا اشارہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ موجود ہے. اور حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکیم کا ایک مطلب ہوتا ہے مضبوط. جیسے محکم بولتے ہیں نا، آیات محکمات اور آیات متشابہات. مضبوط یعنی اس کتاب کے اندر جو چیزیں بھی احکامات یا ہدایت یا عقائد یا معاملات کے سلسلے میں بتائی گئی ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، ٹھوس ہیں، محکم ہیں. دوسرا جو معنی ہوتا ہے حکیم کا، وہ ہوتا ہے حکمت پر مبنی. حکمت پر مبنی کا مطلب یہ کہ اس کی افادیت، اس کے نفع نقصان کی وضاحت پر مبنی. تو اب اس کے نفع نقصان کی وضاحت مبنی کا مطلب یہ کہ قرآن میں جہاں ہدایات دی گئی ہیں، نماز پڑھو تو کیوں پڑھو، زکوٰۃ دو تو کیوں دو، حج کرو تو کیوں کرو، شراب نہیں پیو تو کیوں نہیں پیو، زنا نہیں کرو تو کیوں نہیں، سود نہیں کھاؤ تو کیوں نہیں کھاؤ. اس کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں، اس کے ریزنز بھی بتائے گئے ہیں تاکہ انسانی عقل میں وہ سما جائے، سمجھ سکے اور اس کے لیے اس پہ عمل درآمد آسان ہو جائے. اس لیے کہا گیا کہ اس سورہ میں بھی جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں
وہ ایسے ہی محفوظ کتاب کی اور پرحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب اگر وہ محکم ہے، مضبوط ہے اور حکمت پر مبنی ہے، نفع نقصان کی وضاحت کرنے والی ہے، تب تو انسان کو اسے آسانی سے قبول کر لینا چاہیے نا۔ اس لیے قرآن کا یہ تعارف کرایا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تعجب تو اصلاً سوچنے والوں کو ہونا چاہیے کہ ایسی کتاب دی جا رہی ہے پھر بھی وہ مان کے نہیں دے رہے، پھر بھی وہ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا تعجب بیان کیا ہے، کیا اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے عجیب و غریب ہے یہ بات؟ ہاں ہاں جس کو کتاب ہاں ہاں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں رد و بدل کے امکان تھا، ہاں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا۔ ہاں ان کے لکھوانے میں ہاں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے خود لکھ کر دیا صحیح تورات، اس میں تبدیلی ہو گئی، ہاں تو وہ تو اول درجے میں تورات گئی، یہ دو درجے میں جا رہی ہے۔ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے ہیں، ایک خود اللہ تعالیٰ لکھ کر دے رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم آپ کو آدھی بات یاد ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانے کے بعد اس کو پڑھوا کر کے سنتے تھے یا نہیں؟ ایک منٹ پوری بات سنو، پوری بات سنو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لکھوا کر کے اسے چیک کیا کہ صحیح لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو گارنٹی دی گئی تھی آپ کچھ بھی بھولیں گے نہیں، اس کو لکھوانا، اس کو محفوظ کرانا، اس کی وضاحت کرنا سب میرے ذمہ ہے، یہ گارنٹی دی گئی تھی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ پچھلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کو اتنا آسان نہیں بنایا گیا تھا کہ سنتے ہی سینوں میں محفوظ ہو جائے، جتنا آسان اس کتاب کو بنایا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج تک صرف حضور کے لیے نہیں، صرف صحابہ کے لیے نہیں، اس وقت سے آج تک ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لیے وہ یاد رکھنا آسان ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کو بتا دیجئے، یا اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب بتا دیجئے دنیا میں جس کو یاد رکھنا عام لوگوں کے لیے اتنا ممکن ہو جتنا اس کتاب کو یاد رکھنا ممکن ہے۔ کوئی کتاب، جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں آسمانی کتابیں، عام لوگوں کی کتابیں ہیں وہ جو بھی، اور خود جو لوگ دنیا میں کتاب لکھتے ہیں، کوئی کتاب لکھتا ہو، ان سے پوچھ لیجئے کہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ آپ کو یاد ہے کیا؟ تو یہ جو انتظام ہے، یہ انتظام اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کے رسول سے کوئی بھی چوک نہیں ہوئی ہے۔ ایک چیز مت یاد رکھیے، یہ ساری چیز جوڑ لیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ توریت سے زیادہ یہ توریت جب تک لکھی ہوئی تھی اس وقت تک تو ان کے پاس محفوظ تھی اور رد و بدل ممکن نہیں تھا، لیکن ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو اصل نسخہ تھا، جب ان کی شرارتوں سے دشمنوں نے حملہ کیا تو وہ اصل نسخہ جو بیت المقدس میں جہاں رکھا ہوا تھا وہاں اسے سبوں نے تباہ و برباد کر دیا، وقت نصر کے سلسلے میں آتا ہے، اور سارے یہودیوں کو غلام بنا کے لے کے چلے گئے۔ تو بعد میں اب ان کے پاس کوئی سورس بچا ہی نہیں تھا اور ان میں کسی کو یاد نہیں تھا۔ ایک شخص بڑی مشکل سے نکلا کچھ دنوں بعد، جس کو کہ وہ تھوڑا بہت یاد تھا اور اس نے لکھوایا، وہی آج ہے۔ اور وہ کس نے لکھوایا تھا؟ عزیر علیہ السلام نے۔ اسی لیے عزیر علیہ السلام کو یہودی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کتاب کم سے کم ایک حد تک یاد رکھی تھی اور وہ ہم تک منتقل ہو گئے، ورنہ تو وہ بھی ممکن نہیں تھا۔ تو ان کے ہاں ضائع ہونے کا بیک گراؤنڈ تو یہ ہے
کہ ان کے ہاں یہ جو دوسرا متبادل سسٹم ہے یہ تھا ہی نہیں، اور ہمارے یہاں تو جب سے نازل ہوا اس وقت سے آج تک سینہ بسینہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی تعداد میں یہ سسٹم موجود ہے۔ ہاں اس وقت بھی اور آج تک ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ سلسلہ قائم ہے، اس لیے ہم اس کے سلسلے میں اطمینان سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے۔ ہاں 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 ہوگی، لیکن ہر حکمت سمجھ لینا ضروری ہے۔ حکمت تو اللہ نے کہیں ایک حرف قاف نون استعمال کیا، کہیں 2 حرف استعمال کیا، کہیں تاہا 2 حرف استعمال کیا، کہیں 3 استعمال کیا، الف لام را الف لام میم، کہیں 4 استعمال کیا، کاف ہا یا عین صاد 5 6 بھی استعمال کیا۔ تو اب 1 کیا 2 کیا 3 کیا 4 کیا 5 کیا، اس کی بھی الگ الگ حکمت ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہم سمجھ جائیں، ہے نا؟ ہوگی، ہو سکتی ہے، لیکن جو موٹی بات سمجھ میں آتی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی آیت میں اب جو چیز بتائی جائے اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے، یعنی جیسے وہ انسان ویسے ہی نبی بھی تو انسان ہوتا ہے اور انہی میں پلا بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس پر ہم نے وحی کر دی، یہی چیز ان کے لیے تعجب کی بنی ہوئی ہے۔ اس میں کون بڑے تعجب کی بات ہے؟ اور اس لیے کہ ان پر ہوئی ہے مجھ پر نہیں ہوئی ہم نہیں مانیں گے؟ ہم پیسے والے تھے ہم پر ہونا چاہیے تھا، ہم سردار تھے ہم پر ہونا چاہیے تھا، ایرے غیرے پہ کیوں ہوگی؟ اللہ بہتر جانتا ہے نا کہ کس پہ وہی کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بات لوگوں کے لیے تعجب کی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر کیا کیا؟ وحی بھیجی، اور وحی کیا تھی اس کی وضاحت آگے ہے۔ وحی یہ تھی کہ لوگوں کو ڈراؤ، انذر الناس کی تم ڈراؤ لوگوں کو، وبشر الذین، اور وحی کیا تھی کہ تم خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ کیا خوشخبری دے؟ خوشخبری تو مبہم سی بات ہے، دولت ملے گا، عہدہ ملے گا، جنت ملے گی، کیا ملے گا؟ تو خوشخبری کی وضاحت بھی آگے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے یعنی ایمان لانے والوں کے لیے کیا ہے؟ قدم صدق، قدم مانے تو قدم ہوتا ہے اور صدق مانے سچائی ہوتا ہے، تو سچا قدم ہے۔ صدق مانے سچائی بھی آتا ہے، صدق مانے وفاداری بھی آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ وفاداری۔ تو قدمہ صدقین کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ہے اللہ اس کی وفا میں ان کو ایک حیثیت عطا کرے گا، ایک مقام عطا کرے گا، جو ان کے اس اظہار ایمان کا گویا ایک بہت ہی مضبوط پروف ہوگا، ان کی ایک حیثیت متعین ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ یہ مانے گا کہ ہاں یہ مومن ہے اس کو انعام دینا ہے تو ان کی حیثیت طے ہوگی۔ اسی کو کہا گیا قدمہ صدقین عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے ایک سچا قدم ہوگا، کا مطلب ہے کہ سچا مقام ہوگا، سچی حیثیت ہوگی، سچی پوزیشن ہوگی، اس کو قبول کرنے کی علامت کے طور پر ان کو کچھ نوازا جائے گا۔ اب کیا نوازش ہوگی؟ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ایمانی کیفیت کے لحاظ سے۔ کس کے لحاظ سے ہے؟ ایمانی کیفیت کے لحاظ سے۔ کسی کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اس کی پوزیشن بہت اونچی ہوگی، کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے اس کی پوزیشن اتنی مضبوط نہیں ہوگی، کمزور ہوگی، کسی کا بیچ بیچ کا ہوتا ہے تو بیچ بیچ کا ہوگا۔
تو یہ ہے اصل چیز. لیکن جس نے بھی ایمان کا مظاہرہ کیا ان کے رب کے نزدیک ان کا کوئی نہ کوئی مقام طے ہے, کوئی نہ کوئی حیثیت طے ہے. اب ہم اور آپ یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے پڑھا ہے کہ جنت کے قرآن میں بہت سارے نام, ویسے جہنم کے بھی بہت سارے نام ہیں. عام طور سے 7 نام جنت کے اور 7 نام جہنم کے بیان کیے جاتے ہیں. اب وہ 7 نام جو جنت کے بیان کیے جاتے ہیں وہ اصل میں ان کے مرتبے ہیں, ان کی منزلیں ہیں. سب سے اعلیٰ منزل کی جو جنت ہوگی اس کو فردوس کہتے ہیں, اور اسی کی دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. تو اب یہ چیز کی جنت کے بھی مختلف منزلیں ہیں یا مراحل ہیں یا مختلف مالے ہیں, مختلف شکلیں ہیں. وہ اسی لحاظ سے ہے کہ ہمارے ایمان کی بھی مختلف مدارج ہیں, اس کے مختلف مراتب ہیں, اس کی مختلف منزلیں ہیں. کوئی بالکل ابتدائی منزل میں ہوتا ہے, کوئی بہت اونچا ہوتا ہے, اسی کے لحاظ سے اس کو جنت ملے گی. ویسے ہی کفر اور شرک کے معاملے میں بھی سارے لوگ برابر نہیں ہوتے, اسی کے لحاظ سے ان کا ٹھکانہ ہوگا. جیسے قرآن میں کہا گیا منافقین کا جہنم کی سب سے نچلی سطح میں ہوں گے, پھر درک الاسفل من النار. ابو طالب کے بارے میں کہا گیا سب سے ہلکی سزا دی جائے گی, لیکن وہ بھی کیا ہوگی, ہے نا, آگ کی جوتی پہنائی جائے گی, لیکن اس کی بھی جلن اتنی ہوگی کہ دماغ کھولے گا. تو آخر ان دونوں مرتبے میں فرق ہے نا. ایک تو سب سے نچلی سطح میں منافق جلے گا, اور ایک یہ ہے کہ تھوڑا بہت رسول کی تائید اور مدد میں کفر کے باوجود ابو طالب تھے, تو کفر کی وجہ سے تو وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن ان کے یہاں وہ شدت نہیں تھی, اس لیے ان کی سزا یا ان کا عذاب ہلکا ہوگا, لیکن ہوگا تو. یہ ہے فرق. تو یہ جو کہا گیا قدمہ صدق, جیسی وفاداری ہوگی ویسا ہی قدم ہوگا, ویسا ہی ان کا ٹھہراؤ ہوگا, ویسا ہی ان کا مقام ہوگا. اب یہاں پر ایک اگلی بات بتائی گئی ہے کہ قرآن میں یہ جو حکم دیا گیا اور نازل کیا گیا ایک شخص پر, انہی میں سے اس قرآن کے بارے میں کافروں کا خیال کیا ہے. قال الکافرون, کافر کہتے ہیں ان ھذا لساحر مبین, کہ یہ شخص کون, رسول کیا ہے, کھلا جادوگر ہے, کھلا جادوگر ہے. اب جادو ہے کیا بلا, پہلے یہ سمجھ لیں گے تب یہ سمجھیں گے نا کہ جادوگر کیا ہوتا ہے اور کیوں وہ جادوگر سے تشبیہ دیتے تھے. اصل میں دنیا میں جتنی چیزیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اس کا ایک نارمل پروسیس ہے. کیا ہے, نارمل پروسیس ہے. اس پروسیس سے اگر وہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سسٹم ہے, سسٹم کے لحاظ سے ہو رہا ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہ کر کے پیدا ہوگا, یہ سسٹم ہے, تو اس سسٹم سے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر ایک ہی مہینے میں پیدا ہو جائے تو کیا خیال آتا ہے ذہن میں, کوئی کرشمہ ہو گیا ہے. تو یہ جو خیال آتا ہے کہ نارمل وے سے ہٹ کر کے کوئی چیز ہو رہی ہے, وہ گویا عجیب و غریب ہے. اصل میں ہے یہ کہ نارمل طریقے سے کوئی بھی چیز اگر وجود پذیر ہوتی ہے یا ظاہر ہوتی ہے, اگر نبی کے ذریعے ہو تو اس کو بولتے ہیں معجزہ, اگر کسی عام شخص کے ذریعے ہو تو اس کو بولتے ہیں کرامت. یہ ہے فرق. اور دونوں چیزیں ہوتی ہم کو ملتی ہیں قرآن میں, نبی کے ذریعے بھی اور نبی کے علاوہ بھی. عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے, اندھوں کو ٹھیک کر دیتے تھے, مردوں کو جلا دیتے تھے, یہ سب ہے.
आम हालात में तो हम ये देखते हैं मुर्दों को कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोढ़ की बीमारी जल्दी ठीक ही नहीं होती, अंधापन जल्दी जाता ही नहीं, लेकिन वो कर देते थे। तो अब ये करिश्मा था, मौजज़ा था। अब इसी को कहने लगते हैं लोग कि जादू हो गया। अब उसी तरह देखिए, कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी, क्या करनी है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करनी, तो उसमें कुछ मेहनत लगेगी और कुछ टाइम लगेगा। नॉर्मल ये है, लेकिन कुरान ही में ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा का तख्त लाने के लिए कहा, तो जिन ने कहा इतना टाइम लगेगा, और इल्म रखने वाले ने कहा मैं पलक झपकते कर दूंगा, पलक झपकते कर दिया। अब ये पलक झपकते जो तख्त वहां से यहां तक ट्रांसफर कर दिया, ये क्या था? यही करिश्मा था ना, इसी को करिश्मा कहते हैं। वो नबी तो था नहीं, लेकिन साहिब इल्म था। उस इल्म की बुनियाद पर, जैसे आजकल हम लोग क्या देखते हैं, इल्म ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारी हर आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। हम यहाँ बोलते हैं और दुनिया के किसी गोशे में हमारी वही आवाज सुन लेता है आदमी, जबकि कैसे पहुंची हमें मालूम नहीं। कोई जरिया बज़ाहिर सामने नजर नहीं आता, लेकिन इतना हमारे इल्म ने तरक्की कर लिया कि हम अपनी आवाज दुनिया के किसी गोशे में पहुंचा दें। ये करिश्मा लगता है। बज़ाहिर असबाब के लिहाज से कोई चीज नजर नहीं आती, लेकिन हो रही है तो हम मानते हैं तो ठीक है वो एक हकीकत, उसको करिश्मा बोलते हैं। तो इशारे कुरान में भी मोजज़े और करिश्मे के हैं, लेकिन इस्तिलाही तौर पे तारीफ ये है कि मोजज़ा वो जो नबी के जरिए जाहिर हो, करिश्मा वो जो आम किसी आदमी के जरिए हो, किसी को अल्लाह ताला खास सलाहियत दे देता, उसके जरिए इस तरह की चीजें जाहिर होती। तो यहाँ असल में सवाल जो उठा था, वो उठा था कहां से? साहिरुम मुबीन। तो है ये कि एक दूसरे से मामूल की जिंदगी में हम लोग असर कबूल करते हैं, दूसरे पे असर डालते भी हैं और दूसरे से असर कबूल भी करते हैं। ये तो नॉर्मल अंदाज से चलता है, लेकिन अगर वही असर उस नॉर्मल से हट करके अपनी रफ्तार बढ़ा दे, जैसे कोई मुकर्रिर तकरीर करता है तो हम सुनते हैं, कुछ असर लेते हैं, लेकिन कोई बहुत अल्लामा अबुल कलाम आजाद की तरह तकरीर करने वाला हो तो पूरी की पूरी सामईन को और पूरी पूरी भीड़ को जिधर चाहे उधर घुमा दे। ये जो तासीर है ये नॉर्मल से ज्यादा है। तो वैसे ही आम बातचीत और समझने समझाने से लोग असर कबूल करते हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन नबी जो पैगाम अल्लाह का पहुंचाता है और उसका असर जो लोग कबूल करते थे, वो एक उससे ऊपर की चीज थी कि बहुत तेज रफ्तारी से उनकी दावत पहुंचती भी थी और इतनी ठोस कि कबूल करने के बाद कोई उससे फिरता नहीं था। हमारे और आपकी बात में तो ये कि आज सुनी, आज हमारी तारीफ हो रही है, कल कोई चीज अगर हमारे खिलाफ, हमसे उनके मन मुआफिक नहीं हुई तो कल से मुखालफत शुरू हो जाएगी और जो कुछ कबूल किया था उसे भी छोड़ देंगे। लेकिन नबी के हवाले से हमको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी कि उन्होंने जो पैगाम दिया और किसी की समझ में आ गया तो कबूल करने के बाद फिर वो उससे पलट गया हो, इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। किसी नबी की तारीख में देख लीजिए कि नबी पर ईमान लाने के बाद वो मुर्तद हुआ, और रेयर केस है। ये असल चीज थी जिसको कि वो कहते थे कि इसकी बात में इतना असर है कि एक बात सुन करके मान भी लेते हैं और मानने के बाद कभी उससे पलटते नहीं, उससे फिरते नहीं। इसीलिए वो जादूगर का नाम देते थे, लेकिन इस पर भी उनको इत्मीनान नहीं होता था। कुछ और नाम भी सोच देते थे, कभी पागल कहते थे, कभी कुछ कहते थे, कभी शायर कहते थे। कुरान ने तरह तरह की ताबीरें बयान की हैं। जब जो ख्याल आया झोंक दिया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
لیکن عام طور سے یہ ہر نبی کے حوالے سے ملتا ہے، اس لیے کہ ان کی بات میں اثر اتنا ہوتا تھا کہ اگر سمجھ میں آ گیا سامنے والے کو تو وہ ایسا بدل جاتا تھا کہ پھر اس کو پھیرنا ممکن نہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، وہ آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، ہرانے کے لیے، لیکن وہ سمجھ گئے تو وہ ایمان لے آئے. تو اب اتنے کی بادشاہ جو ہے، فرعون جو ہے، وہ ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم کو مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، کچھ بھی کریں گے، سزا دیں گے. لیکن وہ کہہ رہے جو کرنا ہے کر لو، ہم اب پلٹنے والے نہیں. منٹوں میں، سیکنڈوں میں یہ حال ہو جاتا ہے. ویسے ہی حضور کے بارے میں سنیں گے، ہم نے یہ تو پڑھا کہ بہت سارے صحابہ کرام اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ گئے تھے، لیکن حبشہ سے بہت سارے عیسائی حضور کی خدمت میں آئے تھے سمجھنے کے لیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے. اور ان کی تعداد کم سے کم جو روایت میں ہے وہ 21 ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 74 ہے. وہ آئے، آپ سے اللہ کا کلام سنا اور سب کے سب وہی ایمان لے آئے. سب کے سب، چاہے وہ 21 رہے ہوں چاہے وہ 74 رہے. 7واں پارہ جو شروع ہوتا ہے نا، 7واں پارہ، اذا سمعوا ما انزل الیکم، وہ انہی کے حوالے سے نازل ہوا ہے. تو یہ تھا اثر. اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اور کھلا جادوگر ہے، یعنی بہت بااثر، اوپن. اس کے جادو کو توڑا نہیں جا سکتا، کاٹا نہیں جا سکتا. اصل میں رسول کا جادو کیا تھا؟ وہ اس کا پیغام تھا، اور پیغام کی بیس کیا تھی؟ توحید. توحید ایک مضبوط فکر ہے، نظریہ ہے اور تصور ہے. اس کے مقابلے میں شرک ایک کمزور تصور ہے اور نظریہ ہے. اگلی آیت میں اصل میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول کا پیغام کیا تھا، جس کو کہ لوگ اتنا قبول کر لیتے تھے، اتنا اثر لیتے تھے اور کبھی نہیں پلٹتے تھے. اسی کی وضاحت کی گئی ہے آگے، اور اسی کو اصلاً وہ جادو سمجھتے تھے. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اب اس میں یہ لگتا ہے کہ اس میں توحید کی کون سی بات ہے، لیکن تھوڑا سا بھیجا ہم لوگ لڑائیں. کہا گیا پیدا کیا. دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی چیز، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ غلہ ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں. دنیا کوئی انسان کوئی نیا کیڑا پیدا کر کے دکھا دے، کوئی نیا جانور پیدا کر کے دکھا دے. فلسفہ بگھارتے ہیں کہ پانی میں یہ سائنسی اجزاء پائے جاتے ہیں، انہی سائنسی اجزاء کو جوڑ کر کے پانی بنا کے دکھا دیں. یہ ہے اصل میں خلق کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی چیز پائی جاتی ہے سب کو پیدا کیا ہے. خالق ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے. جس کو تم پوچھتے ہو، لات، عزا، حبل، یا آج جس کو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نام دیتے ہو، چاہے عیسیٰ کہتے ہو، چاہے رام کہتے ہو، چاہے کرشن کہتے ہو، چاہے کچھ بھی نام دیتے ہو، وہ کوئی بھی چیز پیدا کر کے دکھا دے. تو جب خالق وہ ہے تو وہ اس بات کا اہل ہے کہ اس کی خالقیت کو تسلیم کیا جائے. اب اس کے آگے کچھ اور چیزیں بھی بتائی گئی. دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. عرش کہتے ہیں تخت کو. تخت پہ متمکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کر رہا ہے، سسٹم چلا رہا ہے، نظام چلا رہا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کر کے بیٹھ نہیں گیا، چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کی جو ضرورت ہے، جتنے مسائل ہیں، سب کا انتظام کر رہا ہے۔ دنیا میں کون ہے جو سب کا انتظام کر لے؟ ہماری حکومتیں کہتی ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کا کوڑا برستا ہے تو سارا انتظام فیل ہو جاتا ہے، سارا انتظام فیل ہو جاتا ہے، چاہے وہ بیماری کے معاملے میں ہو، چاہے آفتوں کے معاملے میں ہو، چاہے کسی معاملے میں ہو، سارا انتظام فیل ہو جاتا ہے۔ تو اصلاً یہ جو اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ وہ عرش پہ متمکن ہے، وہ اصلاً اللہ کی اس حکمرانی اور اس نظام کے چلانے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی کو اور واضح کیا گیا، یدبر الامر، جس کے بھی جتنے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی بیمار ہوا تو اسے شفا دینا ہے، کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک مٹانی ہے، کوئی پیاسا ہے تو اس کے پیاس مٹانی ہے، کوئی اگر لنگڑا لولا ہے تو اس کی اس ضرورت پہ کون اس کا معاون بن سکتا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے۔ بچہ پیدا ہوا خود سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ماں باپ کے دلوں میں محبت پیدا کیا ہے، وہ سنبھالتے ہیں۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اسی کہا گیا یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اب آگے ایک اشارہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کیا، پیدا کیا، سارا انتظام کیا، ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو بے مقصد بے وجہ سب دینے کے بعد پوچھ تاچھ کرے گا، حساب کتاب لے گا۔ تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں کبھی پوچھ تاچھ ہو تو ڈنڈی مار کے بچ جاتے ہیں، ویسے ہی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی پوچھ تاچھ ہوگی تو ڈنڈی مار کے بچ جائیں گے۔ اس تصور کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے القت کر دیا ہے، رد کر دیا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا مگر اس کی اجازت سے۔ اب اللہ اجازت شریروں اور بدماشوں کے سلسلے میں نہیں دیکھا، جن کے اندر کچھ جذبہ ہے، جہالت میں، جذبات کی رو میں غلطی ہو گئی، ان کے بارے میں اجازت دے گا کہ ان کے لیے تم سفارش کر دو، ان کا اعزاز بھی ہو جائے گا، ان کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ لیکن جو کافر ہیں، جو مانتے ہی نہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، نہیں دے گا اجازت۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کی تردید کی گئی ہے، اور پھر مطالبہ کیا گیا کہ یہ جو تمہیں بتایا، تعارف کرایا گیا، ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، پالنے والا ہے، تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور جب بھولے ہوئے ہو اس کو تو یہ رسول تو اس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے، کیوں تم اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا حصہ اگلی بار لیں گے۔